لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان. درود پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ارباب اعضاء، تمنائے زینب کبریٰ اور دعائے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. یعنی ہم عزاداران سید الشہداء اپنی ارزش پہچانیں، اپنی قیمت پہچانیں، اپنی ویلیو میجر کریں، اپنی ویلیو کا اندازہ لگائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا. اول محرم سے مکتب حسینی کے دروازے تمام انسانیت کے لیے کھول دیے گئے، لیکن آپ وہ افراد ہیں جو خادمین عزا ہیں. شریک عزا کوئی بھی ہو سکتا ہے، خادم عزا ہونا کمال، یعنی عزاداری کی خدمت کرنا، عزاداروں کی خدمت کرنا. بتاشا اس حوالے سے احادیث و واقعات و روایات وہ تمام افراد جو اس عزاداری کے انعقاد میں، اس پروگرام کی پلاننگ میں، اس کے ارینجمنٹ میں، جو بھی جہاں بھی جس طرح بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، یقین کریں وہ معاونت کر رہے ہیں، زمینیں فراہم کر رہے ہیں ظہور صاحب العصر عجل اللہ تعالیٰ عنہ. صلی اللہ علیہ وسلم.
اب جب یہ پتہ چل گیا تو اب جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کو یہ اچھا لگے گا یا مجھے اچھا لگے گا، یہ سوچیں گے کہ یہ امام کو اچھا لگے گا یا نہیں لگے گا۔ ویلیو دیکھیں، اگر ہر چیز کا محرک پتہ چل جائے، موٹیو پتہ چل جائے کہ اس کام کا موٹیو کیا ہے، اس کام کا محرک کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، تو اس کام کو کرنے میں وہ جو عامل ہے، وہ جو انجام دے رہا ہے، اس کی لگن بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ یعنی اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ راستے پہ چل رہے ہیں، بس چل رہے ہیں، کہاں تک جانا ہے نہیں پتا، کیوں جانا ہے نہیں پتا، کیا ملے گا نہیں پتا، کس نے بھیجا ہے نہیں پتا، لیکن جنہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، یہ فرش عزا ہے، فرش عزا ہے سید الشہداء ہے، ہمیں پتہ ہے یہاں شرکا کون ہے، ہمیں پتہ ہے یہاں کون کون شریک ہونے والا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ایک خاص ساتھی ہیں ابن زہیر، وہ اپنے گھر پہ ماتم اور مجلس کا انعقاد کرتے ہیں اور امام کو ظاہراً نہیں بلاتے، وقت اتنا سخت ہے، تقیے کا وقت ہے، پتہ نہیں چلنا چاہیے کہیں مجلس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، ڈھک کے چھپ کے ہڈنلی مجالس ہو رہی ہیں۔ ایسے وقت میں چھٹے امام کا یہ صحابی اپنے گھر پہ ایک مجلس رکھتا ہے، کچھ دوستوں کو بلاتا ہے اور مجلس ہو جاتی ہے۔ مجلس کے بعد جب امام کے پاس آتا ہے، امام پوچھتے ہیں ابن زہیر کہاں تھے تم، ہمارے پاس کل نہیں آئے؟ تو ظاہراً روایت سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت بھی بزم میں کچھ ایسے مشکوک افراد موجود ہیں کہ جن کے سامنے یہ کھل کے نہیں بیان کر پا رہا اور کہہ رہا ہے مولا ایک کام میں مصروف تھا اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ امام مسکراتے ہیں، کہتے ہیں خدا تم کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، اجرک اللہ۔ یہ جو دعائیں دی جاتی ہیں مصائب کے وقت، یہ معصومین سے منسوب ہیں، یہ معصومین سے دعائیں ہیں۔ خدا کوئی غم نہ دے، غم حسین میں رونے والوں کو، یہ معصوم کی دعا ہے۔ خدا تمہیں بہترین جزا دے کیونکہ تم اس حسین پہ گریہ کر رہے ہو کہ جس پہ رونے والا کوئی نہ تھا، یہ معصوم کی دعا۔ تو یعنی ایک چیز تو اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ بزم معصوم تک مشکوک افراد آ سکتے ہیں، صحیح ہے۔ تو اگر آج عزاخانوں میں عزاداروں کے روپ میں کوئی بہروپیہ آ جائے تو تعجب کی بات نہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں، کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ نہ کہیے گا کہ آخر اس فضا میں یہ شخص کہتے نہیں، دیکھیں فضا ایک ہوتی ہے، ایٹماسفیئر ایک ہوتا ہے۔ پھر بچوں کو سمجھانے کے لیے نوجوان بیٹھے، کاش یہ بھی یہ بات سمجھ لیں۔ میں اگزامپل دوں کہ آپ ایک پوٹ لیتے ہیں، اس کے اندر بہت سارے سیڈ ڈالتے ہیں، ان میں سے کچھ نکلتے ہیں اور کچھ نہیں نکلتے، ایسا ہے نہیں ہے؟ کچھ سیڈ جو ہوتے ہیں ان میں سے پلانٹ نکل آتا ہے، کچھ میں سے نہیں نکلتا۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ان میں صلاحیت نہیں تھی جو نہیں نکل سکے۔ ایک ہی فضا ہے، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی مالی ہے، ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مقام ہے جہاں پہ بویا جا رہا ہے، ایک ہی وقت ہے، لیکن کچھ میں صلاحیت ہوتی ہے شکوفائی کی، کچھ میں صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ پھٹ پڑیں، کہ ان کی کوپلیں نکل آئیں، پھر ان میں کچھ میں صلاحیت ہوتی ہے کہ بڑے ہو جائیں، اور ہر بڑا ہونے والا درخت پھل نہیں دیتا، پھر کچھ میں صلاحیت ہوتی ہے کہ پھل دیں، پھر کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں بھرپور رس ہو، اور پھر ان میں سے کچھ بھرپور رسیلے پھل ایسے ہوتے ہیں جو صحیح مقام تک پہنچ جائیں۔ آپ کیا کہتے ہیں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں صلاحیت نہیں تھی اس میں،
कैपेसिटी नहीं थी, उसमें कैपेबिलिटी नहीं थी, उसके अंदर इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं थी, बस वो बीज ही बन सकता था। अल्लाह अकबर। वो बीज ही बन सकता था। अब अगर एक बीज, गौर कीजिएगा जुमले पे, वसूल करिएगा और महसूस होइएगा, एक बीज 40 साल तक साथ रह के न निकल पाए तो उन बीजों में, वो बीज पे मट्टी के ऊपर आ जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मुर्दा है, डेड हो गए, डेड सीड है। फिर उन डेड सीड को ले जाके कितने ही बड़े दरख्त के पहलू में दफना दिया जाए, कितना ही तनोमंद दरख्त हो, कितना ही समरबार दरख्त हो, उसके साथ वो रहे और ता कयामत रहे, लेकिन नाजा नाजा रहेगा और साहिबे कौसर रहे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु फिर यहां कुछ देर बाद इमाम कहते हैं कि इब्न जुबैर, हम तुम्हारे घर आए थे, अब आपको अगर पता चल जाए, दो चीजें देखें, एक पता चल जाए कि अभी इमाम आ गए तो एक कैफियत होगी। जब मेरा ये अकीदा है, मैं जब यहाँ आ रहा हूं और मैं यही समझता हूँ, जो अज़ादार फर्श अदा पर आ रहा है वो इमाम वक्त से वादा करके आ रहा है, उसको पुरसा देने आ रहा है। मैं जो यहां बोल रहा हूं इमाम को सामने देख के बोल रहा हूं। मैं ये नहीं देख रहा सामने कितना बड़ा मजमा है, मैं ये देख रहा हूं पहलू में कितना बड़ा आलम है, कितनी बड़ी शख्सियत का निशान है, कितनी बड़ी फतह की अलामत है। ये अहम है। अब एक मर्तबा उसे पता, आपको पता चलता है कि कल इमाम आए थे, तो एक मर्तबा आप दोबारा रिव्यू करना शुरू कर देंगे कि कल क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या किया था, कोई गलती तो नहीं हो गई, कोई कोताही तो नहीं हो गई। यही हाल हमारा होना है जब इमाम ने आके हमें कहना ना, मैं फला जगह मिला था तुम्हें। इमाम के कल इंशाल्लाह जुमे की मजलिस अच्छा मुहर्रम में अगर आपके जहनों में हो तो मैं इमाम वक्त पे पढ़ा करता हूँ, इसी मौजू से रिलेट करते हुए कल इंशाल्लाह मुफस्सल इस पे होती। यहां छठे इमाम कहते हैं, मैं आया था वला सदर तो ले जद्दती, लेकिन अपनी जद्दा फातिमा जहरा के एजाज में सदर महफिल में आके नहीं बैठा था। का इमाम कहां बैठे थे फिर? का वो जो बाहर तुमने सफेद एक चादर बिछाई हुई थी, और हमारे जज इमाम सज्जाद भी वहीं बैठा करते। तो देखिए, जब अज़ा खानों में आए, जब मजालिस में आए, इस अहद के साथ आए कि आज अपनी कदर बढ़ा के जानी है। जो लोग मुसलसल आ रहे हैं, कदर यानी वैल्यू, अर्जिश, कीमत, प्राइस। अब अज़ादारों की कीमत कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उनके लिए अर्जिश का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं अपनी बात, यानी वैल्यू की बात। सूरह अहज़ाब और आयत का निशान मैंने कहा था आप भूलेंगे नहीं, 72 72वीं आयत। इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है कि हमने इस अमानत को आसमानों को पेश किया, आसमानों को, समावात वल अर्द, और हमने यह अमानत जमीन को पेश की। और जमीन और आसमान के दरमियान एक चीज ऐसी थी जो नुमाया नजर आ रही थी, वो क्या थी? पहाड़। वल जिबाल, और हमने पहाड़ों को यह अमानत पेश की, फअबैना, उन्होंने डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। का हम यह अमानत नहीं उठा सकते। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अमानत पे गुफ्तगू करूंगा। अमानत यानी टेम्परेरी, किसी और की कोई चीज आपको दी जाए इस्तेमाल के लिए या रखने के लिए, सही है। अब उसकी शराइत और उसके मसाइल इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बयान करेंगे। अब वो अमानत
جو آسمان جس کا انکار کر چکا ہے، زمین جس کا انکار کر چکی ہے، پہاڑ جس کا انکار کر چکا ہے، وہ انسان کو دی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ بتایا جائے کہ انسان کی قدر کتنی، انسان کی ویلیو کی۔ اب اگر کل میں نے دوسرا جملہ آپ کے سامنے، دوسرا مقدمہ بیان کیا تھا کہ کبھی کبھی جز کا ذکر کر کے کل مراد لیتے ہیں، صحیح ہے؟ مثلا ایک شخص کے چہرے سے اگر لگائے کہ نہیں سمجھا تو کہہ دیا جاتا ہے آپ سمجھے نہیں لگ رہا ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ سو رہا ہے تو کہہ دیا جائے آپ سب سو رہے ہیں۔ ایک شخص بہت غور سے سن رہا ہے، بہت عالم ہے، قابل ہے، تو کہا جائے ماشاءاللہ قابل لوگ موجود ہیں، آپ تو سب قابل ہیں، یہ علیحدہ بات ہے۔ بالکل اسی طرح جب کہہ دیا آسمانوں نے یہ امانت نہیں لی تو اب آسمانوں میں کچھ بھی ہو، اب آسمانوں میں کچھ بھی ہو، اگر چاند ہے آسمانوں میں تو وہ انسان سے بڑا نہیں ہے، اگر سورج ہے تو انسان سے زیادہ بارزش نہیں ہے، حتیٰ اگر فرشتے ہیں، ملائک ہیں، وہ بھی انسان سے زیادہ بارزش نہیں ہے، کیونکہ سب نے انکار کر دیا۔ پہاڑوں نے انکار کر دیا، زمین نے انکار کر دیا۔ اب جو انسان اس آسمانوں زمین سے زیادہ باقیمت ہے، زمین سے نکلنے والے کسی دھات کے اوپر اگر خود کو بیچ دے تو اس نے ظلم کیا۔ انہو کانا ظلوما جہولا۔ اس لیے اگلی آیت یہ بیان کی گئی ہے کہ لیکن کیونکہ انسان اپنی قیمت لگا دے گا اور کم لگائے گا۔ درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ باری دیگر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ تھوڑا سا قریب تشریف لائیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب انسان اس سے زیادہ بارزش ہے، زیادہ باقیمت ہے۔ اور میں نے آپ کو مثال دی تھی، ابھی الیکشن گزرے ہیں، قیمتیں لگی، کسی نے کتنی اپنی قیمت لگائی، کسی نے کتنی قیمت لگائی۔ یہاں الیکشن آئیں گے، یہاں بھی قیمتیں لگیں گی۔ اچھا دیکھیں، یہ جو اب میں ریویژن کرا رہا ہوں یہ میرے وقت میں مائنس کر دیجئے گا نجیب بھائی، یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ بہرحال مجھے قیمت بڑھانی ہے، آپ کی ارزش بڑھانی ہے، تو یہ ریویژن ضروری ہے، یقیناً مشکل بحث ہے۔ تو ہم نے کہا کہ قیمت تو لگی اور سب کی لگی۔ بھائی ایک فارمولا ہے، جو کچھ عالم وجود میں آ گیا، جو کچھ ایگزسٹ کرتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہے، جو بھی ایگزسٹ کرتا ہے، جو چیز بھی ایگزسٹ کرتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی قدر ہے، ویلیو ہے۔ جس کی ویلیو بہت زیادہ ہو پہ خدا کہہ دیتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ویلیو لیلۃ القدر کی بھی ہے، لیکن تم درک نہیں کر سکتے کہ وہ کیا ہے۔ تم سمجھ نہیں، سب سے آسان آیت کی مثال دی ہے میں نے، لیکن تم سمجھ نہیں سکتے کہ ویلیو کیا ہے۔ اور پھر میں نے کل آپ کے سامنے جناب امیر خسرو کا ایک شعر پڑھا کہ ہر دو عالم قیمت خود گفتئی، نرخ بالا کن کے ارزانی منوز۔ تم نے اپنی قیمت دو عالم لگا دی، جس یہ یونیورس تم نے کہا یہ تمہاری ویلیو ہے، اٹس ریئلی چیپ، اٹس ریئلی لو، لوور دین یور ریئل ویلیو۔ بھائی حقیقی ویلیو بتائے گا کون؟ حقیقی قیمت بتائے گا کون؟ کون بتا سکتا ہے اس چیز کی کیا قیمت ہے؟ یا تو بنانے والا بتائے گا، یا تو بنانے والا طے کرے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے، یا اس چیز کا قیمتی ہونا یہ خود بول رہی ہو تو بتائے گا۔
جتنے لوگ بھی، جتنے یوزر کسی چیز کی ویلیو لگائیں وہ اپنی سمجھ کے مطابق لگاتے ہیں. بہت آسان کر کے بیان کر رہا ہوں. جب بھی یوزر، استعمال کرنے والا، بائر کسی چیز کی ویلیو لگائے گا اس میں دو چیزیں دیکھے گا. ایک چیز یہ دیکھے گا میری استطاعت کتنی ہے، میری کیپیسٹی کتنی ہے، اور دوسری یہ دیکھے گا اس جیسی چیزیں اس وقت کتنی موجود ہیں. یونیکنیس، ایلیٹنیس، انفرادیت چیز کی قیمت بڑھا دیتی ہے. اگر یہ انسان سمجھ لے کہ اس کی انفرادیت ایسی ہے، اس کی ایلیٹنیس ایسی ہے، اس کی یونیکنیس ایسی ہے، نہ آسمانوں میں کوئی اس جیسا ہے، نہ زمین میں کوئی اس جیسا ہے، تو نہ اپنی قیمت آسمانی بلندیوں پر لگا پائے گا، نہ زمین سے نکلنے والی کسی داد پہ لگا. محمد وآل محمد صلوات. امیر خسرو دہلوی، ابو الحسن امیر خسرو دہلوی، انتہائی بزرگ صوفی گزرے. اب یہ شعر میں نے ان کا کل پڑھا، مجھے ان کا نام ذہن میں نہیں آ رہا تھا پورا، اور پھر اس وقت تک آپ بھی تھک چکے تھے، اس لیے میں نے گفتگو یہاں روک دی تھی. اب آج گفتگو یہاں سے شروع کر رہے ہیں. ایک مرتبہ اور درود پڑھیں. ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنو. تم نے اپنی بہت کم قیمت لگا، تھوڑی سی قیمت اوپر کرو. اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ صوفی بزرگ ہیں، صوفی شاعر ہیں، اور ان تصوف کے سلسلوں میں سے جو سلسلہ اس جگہ پہ جا کے رکتا ہے، اس شخص پہ جا کے رکتا ہے، اس باقیمت شخص پہ جا کے رکتا ہے جس کی ایک تلوار کی ضرب کی قیمت، جس کی ایک ضرب کی قیمت زمین و آسمان اور اس میں بسنے والوں کی عبادت سے زیادہ ہو. ضربت علی فی یوم الثقلین افضل من عبادت الدارین و عبادت الکونین. ایک ضربت علی کی، ایک ضربت علی کی جنگ احزاب میں دو جہان کی عبادتوں سے زیادہ تھی. جب دیکھا کہ میرے اور علی نے کتنی ضربتیں لگائی ہیں کوئی گن سکتا ہے؟ ایک دفعہ ہمارے یاسر گن رہے تھے، اب بات آ گئی تو سن لے. ایک دفعہ ہمارے یہاں سے گن رہے تھے اور آئے، کہا یا علی آج آپ نے کتنے شہید کیے؟ حضرت علی مسکرائے، کہا عمار تمہیں کیسے پتا؟ کہا آپ نعرہ تکبیر لگا رہے تھے اور میں گن رہا تھا کتنی تکبیرات ہو گئی، اور میرے بھی قریب قریب ہی ہیں، میرے کشتے بھی قریب قریب ہی ہیں. اب دیکھیں یہاں پر قیمت لگ رہی ہے. ہم دن میں 10 مرتبہ اپنی قیمت لگاتے ہیں، کبھی باس کے سامنے، کبھی اپنے سے اوپر والے کے سامنے، کبھی اپنے سے نیچے والے کے سامنے. کسی کو بیجا بات پہ ڈانٹ کے جب روب مار رہے ہوتے ہیں وہ ہماری قیمت ہے کہ ہم اس سے خوش ہو گئے. جب اپنے سے کسی بڑے کے سامنے چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوش ہو گیا، یہ ہماری قیمت ہے. روز دن میں 10 دفعہ ہماری قیمت رکھتی ہے. یقین کیجیے، سامان لینے گئے، وہ تھوڑا آپ کو لگا مہنگا دے رہا ہے، آپ نے بحث کی، تھوڑا سستا لے لیا، آپ نے دیکھا خوش ہو گئے، سستا کرا دیا. انہوں نے کہا اس کی اتنی قیمت تھی کہ 25 سینٹ سستے کرا کے لے گیا. اور جہاں پہ فکس پرائز لکھی ہوئی تھی، جنہوں نے ایسے ہی بل بھیج دیا، ان سے لڑ ہی نہیں سکتے تھے، وہ جمع کرا دیا، تو اس کی قیمت اتنی تھی. دیکھیں یہ صبح شام، روز و شب، روز و شب ہماری قیمتیں لگ رہی ہیں. یاد رکھیں کوئی ایک دن نہیں ہوگا کہ آپ کو لے جا کے تولا جائے گا.
روز و شب قیمت لگ رہی ہے. اس لیے کہا گیا اتقوا اللہ، تقوی الہی پوری زندگی میں ساتھ رکھو، ہر مرحلے زندگی میں ساتھ رکھو. کیا پتا کب صحیح خریدار آ جائے، کیا پتا صحیح قیمت کب لگ جائے، تمہیں تو معلوم ہی نہیں ہے. اور جب صحیح قیمت لگ جائے، بہرحال بکنا تو ہے، اس وقت بیچ دے، اس وقت خود کو بیچ دیا جائے. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد. دیکھیں مجھے اس سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی اگر آپ پریشان نہ ہو. مجھے آپ کا اضطراب پریشان کر رہا ہے بس. ایک مرتبہ اب سوال یہ تھا کہ کہاں سے امیر خسرو تک بات آئی، تو اب دیکھا تو نہج البلاغہ میں مجھے ایک عجیب جملہ ملا میرے مولا کا. یہ جملہ سنیے گا اور سوچتے رہیے گا، نوٹ کر لیں، نوٹ کر لیں. یہ جملہ نہج البلاغہ جس کے اندر امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام شارٹ سائن نمبر 81 نمبر ہے. کلمات اختصار جو آخر میں ہے اس کا 81 نمبر ہے. بس یہاں سے آپ کی قدر و قیمت پتہ چلے گی. قیمت کل امرئ ما یحسن، ہر شے کی قیمت وہ ہے جو وہ بہترین کام کر سکتا ہے. ہر ایک کی قیمت، ہر ایک کی ویلیو وہ کام ہے، وہ چیز ہے جو وہ خود بہتر کر سکتا ہے، وہ خود بہترین کر سکتا ہے. یعنی جب تک آپ نہ چاہیں کوئی اور آپ کی قیمت لگا بھی نہیں سکتا، اور آپ کی قیمت صرف آپ لگا سکتے ہیں. جو کام آپ سب سے بہتر کریں وہی آپ کی قیمت ہے. جو کام میں سب سے بہتر کروں وہی میری قیمت ہے. اب دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے، غور کیجیے گا نقطے پہ، آج سے 1400 سال پہلے علی اسپیشلائزیشن کا دروازہ کھول رہے ہیں. اللہ اکبر. ایک اکیڈمک ورلڈ کا نقطہ ہے، تربیت کا نقطہ ہے، ایک کمپٹیشن کا دروازہ کھول رہے ہیں. تم میں سے ہر شخص ایک ایسا کام کرتا ہو جو کوئی اور نہ کرے، وہ ہے تمہاری قیمت. تو جب ایسا ہوگا، اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل یہی ہے، اس نے یہ کیا تھا میں بھی یہ کروں گا. ہماری آدھی زندگی آسان ہو جائے، یقین کریں. اس نے یہ گاڑی لے لی ہے، مجھے بھی یہ لینی ہے یا اس سے اچھی لینی ہے. مادی زندگی چھوڑیں، اخروی زندگی میں آ جائیں. اس نے یہ نیاز کی تھی، میں اس سے اچھی کر رہا ہوں. اور پھر وہاں توجہ کی جائے گی کہ مولانا کیا نیاز کھلانے کا ثواب نہیں ہے؟ بالکل ثواب ہے اگر یہ خیال آپ کے اندر سے پیدا ہوا. بالکل ثواب ہے اگر یہ خیال آپ کے اندر سے پیدا ہوا، کسی اور کی ہرس میں نہیں آیا، ورنہ منہ پہ مار دیا جائے گا. قدر دیکھیں، علی بتا رہے ہیں، قدر دیکھیں. تمہاری قدر وہ ہے بہترین چیز جو تم کر سکو، بہترین کام جو تم کر سکو. اب ہر شخص خود اپنی قیمت لگائے اور سوچے وہ کون سا کام ہے جو میں بہتر کر سکتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ پھر خود کر کے دکھایا، خود کر کے دکھایا. کہ تم سوچ رہے ہو ہماری علی کی بھی تو کوئی قیمت ہوگی، علی بھی وجود رکھتے تھے، ٹھیک ہے امام تھے، کوئی قیمت ہے، قدر ہے یا نہیں ہے. اور اوپر آؤ، رسالت کی بھی تو کوئی قیمت ہے. بیان کرتا رہوں گا آئندہ دنوں میں یہ قیمت ہے، دیکھیے گا کس کی کتنی ارزش ہے. قرآن کی بھی ارزش ہے،
اہل بیت کی بھی ارزش ہے. اب یہ امیر خسرو جو کہہ رہے ہیں نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز، اپنی قیمت کو بڑھاؤ، ابھی بہت سستے ہو. وہ ایسے مولا کے ماننے والے ہیں جس کی قیمت مرضات اللہ لگی ہے. کمال یہ ہے. بچوں کے لیے واقعہ بیان کر دوں. نائٹ آف مائگریشن، شب ہجرت، جب پیغمبر مکے سے مدینے جا رہے ہیں، مکے سے مدینے جاتے ہوئے اس محمد نے اپنے اصحاب پہ ایک مرتبہ نظر ڈالی. اب ہوتا یہ ہے اگر ان کو کہیں جانا ہو اور یہ اپنی جگہ اس بچے کو کہیں سو جاؤ تو کہاں لوگ مانیں گے کہ یہ ان جیسا ہے. اتنا فرق ہے، 30 سال کا فرق ہے پیغمبر و حضرت علی کی عمر میں. 30 years, too much. اور اس وقت پیغمبر کہتے ہیں علی اگر تم ہمارے بستر پہ آج سو جاؤ، سارے قبیلے والے کھڑے ہیں ننگی تلواریں لے کر اور منصوبہ بن چکا ہے کہ مارا جائے گا. اب جو اس منصوبے میں شامل ہیں وہ تو ہرگز نہیں سو سکتے. تاریخ کی حوالے دے سکتا ہوں میں، یقین کیجئے. جن کو اس منصوبے کی خبر ہے وہ تو ہرگز نہیں سوئیں گے، کیونکہ بات ہو گئی ہے آج محمد کو یہاں مار دیا جائے گا. اس لیے کہا علی تم سو جاؤ. اب وہ علی کے جس کی شب زندہ داری مشہور ہے، اس علی نے صرف ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ علی نے اپنی قیمت محمد کی جان لگائی. علی نے اپنی قیمت لگائی محمد کی زندگی، کیونکہ وہ محبوب خدا تھا. اس لیے خدا نے اس سونے کی قیمت اپنی مرضی لگا دی. کوئی سٹوری حدیث نہیں ہے، قرآن ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انہی لوگوں میں کچھ ایسے ذی نفس ہیں من یشری، جو بیچتے ہیں، یعنی وہاں پر بھی علی کو اختیار تھا کہ بیچے. من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور مرضی خدا کو خرید لے. یہ اختیار تھا. جس علی نے اپنی قیمت مرضی خدا لگائی ہو، اس کا مرید یہ کہہ سکتا ہے ہر دو عالم قیمت خود گفتہی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنو. اور قیمت بڑھاؤ، ابھی تو بہت سستے ہو. اور قیمت بڑھاؤ، تم ابھی بہت سستے ہو. اور کل میں نے آپ کے سامنے اس مقام پہ ایک بیان کیا، ایک اور مقدمہ، کہ جس وقت انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، یہ فزیکل باڈی بن رہی ہے، اسی وقت ایک میٹا فزیکل چیز بھی اس میں ایجاد ہو رہی ہے. بالکل جس طرح پھول میں خوشبو ایجاد ہو جاتی ہے، انجیکٹ تھوڑی ہوتی ہے، اندر سے پیدا ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. بالکل اسی طرح انسان میں 4 6 8 ہفتے کے بعد 14 ہفتے کے بعد روح پیدا ہو جاتی ہے. اور میں نے بیان کیا کہ بالکل اسی طرح جیسے ایک ہاتھ ہے، یہ جو بیرونی سطح ہے یہ تھوڑی کثیف ہے، یہ جو اندرونی سطح ہے یہ تھوڑی لطیف ہے. انسان کا بھی ایسا ہی ہے. یہ جو بیرونی جسم ہے اس کا، یہ جو جسم ہے یہ تھوڑا کثیف ہے، کیونکہ بہرحال میٹر ہے.
میٹر ہے وقت کے ساتھ بدلتا ہے، وقت کے ساتھ بکھرتا ہے، اور وہ جو حقیقت ہے انسان کی، وہ جو روح ہے وہ لطیف ہے، نہ بکھرتی ہے نہ بگڑتی ہے، مگر یہ کہ نفس اس کو بگاڑ دے یا بکھیر دے۔ اب یہ تو روح مشکل سے سمجھ آئی تھی، نفس بھی آ گیا بیچ میں۔ دیکھیں، فرش عزا پر باب العلم کے بیٹے کی مجلس ہوگی تو علمی گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے، میرا یہ ماننا ہے۔ ہم علمی گفتگو نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم علم کی بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ 3 دن مقدمہ ہے، ویکینڈ پہ ویسے بھی میں نے مجلس ویکینڈ والوں کے لیے پڑھنی ہے، یہ کل آخری دن ہے مجلس، مشکل جو ہے سننا ہو تو آئیے گا، ٹھیک ہے، ورنہ ویکینڈ پہ تو ویکینڈ والوں کی مجلس ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ علمی گفتگو شروع کریں گے کہ کون اپنی قیمت بڑھانے آ رہا ہے، کون رسم نبھانے آ رہا ہے۔ غور کریے گا اس جملے پہ، جسارت نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کوئی ایکسکیوز ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مگر یہ کہ واقعی مشکل ہے۔ خدا انشاءاللہ سب کو توفیق عطا کرے۔ درود پڑھیں پتا یہ جو روح ہے، اچھا آج تک انگلش بھی پریشان ہے، کہیں پہ روح کو سول کہہ دیتے ہیں، کہیں اسپرٹ کہہ دیتے ہیں، کہیں نفس کو اسپرٹ کہہ دیتے ہیں، کہیں سول کہہ دیتے ہیں۔ قریب قریب سمجھا دوں کہ جو اصل میں روح ہے وہ سول ہے، وہ جو نفس ہے وہ اسپرٹ ہے، جس پہ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ روح جو ہے سمجھے اس کے ساتھ ساتھ ہی نفس ہے، بالکل جس طرح خوشبو کے ساتھ ساتھ کشش پیدا ہوئی تھی پھول میں، کشش دکھی، اٹریکشن، کوئی بتا سکتا ہے کہیں اٹریکشن دکھ رہی ہے، گریویٹی دکھ رہی ہے؟ وہ جو روح کے ساتھ چیز ہے جو کہ سارے ایفیکٹس لے گی، وہ ہے نفس، اسپرٹ۔ اور اس کے بارے میں صرف ایک عربی مقولہ فلسفے کا آسان کر کے بیان کر دوں کہ النفس جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاء۔ نفس کو پیدا ہونے کے لیے جسم کی ضرورت ہے، لیکن باقی رہنے کے لیے جسم کی ضرورت نہیں ہے، روح کے ساتھ رہے گی۔ بالکل جس طرح خوشبو کو پیدا ہونے کے لیے پھول کی ضرورت تھی، اب پھول ختم ہو جائے لیکن اسمیل، خوشبو باقی رہ سکتی ہے، باقی رہ سکتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ نفس کس کے ہاتھ بیچتا ہے۔ اگر کسی ٹیمپریری پرسنالٹی کے ہاتھ بیچے گا تو جب تک یہ رہے گا میرا نفس رہے گا، اور کسی ابدی شخصیت کے ہاتھ بیچے گا تو جب تک وہ رہے گا میرا نفس رہے گا۔ ہمارے جتنے اعمال ہیں ان سب کا اثر جو ہم کہتے ہیں روح پہ اثر ہوتا ہے، وہ اثر اصل میں نفس پہ ہوگا۔ اور بقیہ نفس کی جو اقسام ہیں وہ کبھی پھر انشاءاللہ کبھی جب زیادہ مشکل سننے کی بات ہو تو پھر بیان کریں گے کہ نفس لوامہ کیا ہے، نفس امارہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا ہر عمل ہر ایکشن ایفیکٹ کرتا ہے اس نفس کے اوپر، جو بھی ہلکا سا بھی کام کرتے ہیں نا اس نفس پہ ایفیکٹ کرتا ہے، اور وہ ہمارا نفس لطیف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اکثر ایک اصطلاح آپ نے دل کی سنی ہے جو کہا جاتا ہے دل، وہ دل اصل میں وہ نفس ہی، وہ دل اصل نفس ہی ہے، کیونکہ اچھی خواہش بھی کرتا ہے اور بری خواہش بھی کرتا ہے، اچھی خواہش بھی کرتا ہے بری خواہش بھی کرتا ہے۔ انسان کے لیے جب بات ہوئی تھی کہا تھا والتین والزیتون وطور سینین،
وَهَذَا بَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. 4 قسمیں کھائی تھی، لیکن جب نفس کی بات کی ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. 11 قسمیں کھانے کے بعد وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. نفس کا کمال یہ ہے، نفس کا کمال یہ ہے کہ بدن زخموں سے چور ہو جائے. نیچرل نیڈ ہے باڈی کی، تھوڑا سا زخم لگ جائے پھر ہاتھ اس طاقت سے نہیں اٹھ سکتا، لیکن اس کے باوجود اگر نفس سے مطمئنہ ہو، اللہ، اگر نفس سے مطمئنہ ہو تو بدن پہ لگنے والے زخموں کا احساس ہی نہیں. یہ ہے نفس، ایبسٹریکٹ ریئلٹی، کوئی ماہیت نہیں ہے اس کی، یہ جوہر ہے. کمال یہ ہے آپ جتنے عمل کرتے رہتے ہیں اس پہ ایفیکٹ ہوتے رہتے ہیں. ہمارے جتنے ایکشنز ہیں، آخری مقدمہ، آخری علمی مقدمہ اور آپ کی زحمت تمام، ہمارے جتنے ایکشنز ہیں، آپ کیا کیا کرتے ہیں خدا کے لیے؟ نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، عزاداری کرتے ہیں، یہی سب ہے نا. یہ جتنی چیزیں ہیں سب کی سب ایک ظرف میں ہیں، ایک باؤنڈری میں ہے، ایک فریم میں ہے، ٹائم فریم میں ہے. ہر وہ چیز جو کسی ٹائم فریم میں ہو وہ ختم ہو جاتی ہے. ہر وہ چیز جو کسی فریم میں آ جائے وہ ختم ہو جائے گی. نماز پڑھی ختم ہو گئی، مجلس آئے سنی ختم ہو گئی، ختم ہو گئی، اثر رہ گیا کہاں رہا؟ نفس پر. نفس پہ اثر چھوڑے گی یہ مجلس، حتی نماز. کمال دیکھیے بھائی، آپ کی نماز ٹائم فریم میں تھی نا، عزاداری ٹائم فریم میں تھی نا. جو چیز بھی کسی اور فریم میں رہ رہی ہو اسے کہا جاتا ہے عرض، ٹیمپریری. اور وہ جو ہمیشہ ہو، جو انڈیپینڈنٹ ہو، اسے کہا جاتا ہے جوہر. جیسے نفس ہے، نفس جوہر ہے. آسان کر دوں، یہ وال جو ہے، دیوار جو ہے، یہ ہے جوہر. یہ جو اس کا پینٹ ہے یہ ہے عرض. یہ عرض، وال کو وال ہونے کے لیے پینٹ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پینٹ کو دکھنے کے لیے وال کی ضرورت ہے. کینوس چاہیے. آپ کے عمل کا جو کینوس ہے وہ آپ کا نفس ہے، اور جو لکھتا ہے وہ قلم مشیت ہے. اس نفس کی بھی قسم کھائی، اس قلم کی بھی قسم کھائی. نون والقلم وما یسطرون. اللہ، قسم ہے اس قلم کی اور اس سے لکھی جانے والی لائنز کی. وہ سب اس نفس پہ لکھی جا رہی ہے. آپ اور ہم اپنا نفس نہیں سمجھ پا رہے تو نفس رسول کیسے سمجھ آئے گا؟ اور محمد و آل محمد صلوات. ہم اور آپ اپنے نفس کی کیپیسٹی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کتنا، یہ کینوس ہے کتنا بڑا. اور اس کو آسان کر کے ایسے بتا دیتے ہیں، 2 اینجل ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ والا اچھی چیزیں لکھ رہا ہے، لیفٹ سائڈ والا بری چیزیں لکھ رہا ہے. لیکن پتہ ہے کہاں رہا ہے؟ آپ کے نفس پہ. وہ جو کینوس ہے وہ آپ کے ساتھ ہی ہے. میرا اعمال نامہ میرے ہی پاس ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو فرشتے ہیں یہ میری خدمت کر رہے ہیں. میں ابھی نماز پڑھوں گا، ابھی یہ لکھنے لگے گا. کمال دیکھ رہے ہیں آپ. اور آسان کر دوں، ایک دفعہ سبحان اللہ کہو تمہارے لیے ایک طرف جنت میں لگ جائے گا. یعنی انسان کی عظمت دیکھیں، گویا ایک بادشاہ ہے، بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، بارگاہ الہی میں تخت پہ بیٹھا ہے، تسبیح نکالتا ہے، سبحان اللہ ہے. ایک درخت لگ گیا، سبحان اللہ، فرشتہ بھاگا دوسرا درخت لگایا. دوسری حدیث سنیے،
سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جو تسبیحات اربع پڑھے گا اس کے لیے ایک بیت بنے گا خدا کے ہاں، ایک گھر بنایا جائے گا. اب انسان بیٹھا ہے بادشاہ کی طرح، سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرشتے گئے پہلی عید دوسری عید گھر بنا رہے ہیں، فرشتے انسان کی خدمت کر رہے ہیں تو قبول ہے. نفس محمد کے بچوں کے جھولے جھلانے آ جائے تو تعجب ہے. اچھا ایسے وظیفوں میں بہت مزہ آتا ہے ہماری قوم کو. ہمارا کوئی وظیفہ تو بتا دیں آج. یہ ہمارا دین دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے. اچھی بات ہے، وظیفے اچھے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن دین دین عمل ہے، دین عملیات نہیں ہے. کسی رات میں 6 دن کی نماز پوری زندگی کی نماز کے برابر نہیں ہو سکتی. جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اپنے نفس کی معرفت جس دن آ گئی، اس لیے مولا متقیان نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا گویا اپنے رب کو پہچان لیا. ابھی اپنی کیپیسٹی میرے لیے کلیئر نہیں ہے، اپنی قدر اپنی ویلیو میرے لیے کلیئر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مولا متقیان نے کہا قیمت کل امرئ ما یحسنہ، ہر شخص کی قیمت وہ ہے جو وہ بہتر کرے. مجھے یہی نہیں پتا میں آج تک بہتر کیا کر پا رہا. کبھی میں سمجھتا ہوں کہ میں مجلس بہتر پڑھ رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کوئی اور مجھ سے بہتر پڑھ رہا ہے. کبھی دیکھتا ہوں میں شعر بہتر کہہ رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں کوئی اور مجھ سے بہتر کہہ رہا ہے. آپ بزرگان ہیں، میں اپنی مثالیں دے رہا ہوں. کبھی میں دیکھتا ہوں کہ لکھ اچھا رہا ہوں، پھر دیکھتا ہوں مجھ سے اچھا لکھنے والا ہے. تو پھر آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے مولا میں اپنی کوشش کر رہا ہوں، بہتر تو وہ ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے. میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں، اپنا بیسٹ دے رہا ہوں. آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ. ایکسپٹ کر کے تو اسے بہترین بنا دے، تو اسے بہترین بنا دے. میں تیرا بندہ ہوں، میں منفرد نہیں ہوں، لیکن مولا تو تو منفرد ہے. کفا بعزا ان اکون لک عبدا. میری عزت کے لیے یہ بہت ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کرنے کے لیے، پراؤڈ کے لیے یہ بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. وَأَنْتَ كَمَا أُحِبُّ، تو ویسا ہے جیسا میں چاہتا ہوں. فَاجْعَلْنِي كَمَا تُحِبُّ، مجھے ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے. ہاں عزیزو، قیمت سب کی لگ رہی ہے اور لگتی رہے گی. حسین نے بڑے قیمتی گوہر جمع کیے. قیمت لگانے کے لیے اگر جوہری ہو، اگر کسی کو اسٹونز کا علم ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ یہ ریئل پرل ہے یا نہیں ہے، اور جس کو علم ہی نہیں ہے وہ کیسے بتائے گا. قدر جوہر جوہری دانت، جوہر کی قدر، گوہر کی قدر اردو میں جوہری بتا سکتا ہے. اس لیے حسین تلاش رہے ہیں، کہیں تلاش رہے ہیں کہیں تراش رہے ہیں. اللہ، اس لیے کہ پتھر کی قیمت یا تو اس کی اصل سے ہوتی ہے یا اس کی تراش سے ہوتی ہے. بعض پتھروں کی تراش ان کی قیمت بڑھا دیتی ہے. مولا یقیناً ہمارا جوہر تو خالص ہے جو اس فرش پہ موجود ہے.
اب ہمیں ایسا تراش دے کہ اگر جوہر میں کوئی کمی بھی رہ گئی ہو تو اس تراش کو دیکھ کر ہمیں منتخب کر لیا جائے۔ امام جب مکے سے نکلے ہیں، مکے سے نکلتے وقت امام کا ایک دوست ہے، ظاہراً کوئی خاص تعلق نہیں ہے امام سے کہ دوستی کا، لیکن قین جبلی پیغمبر کے صحابیوں میں سے گزرے۔ قین بجلی کا بیٹا ہے زہیر بن قین بجلی، کوفے کا ایک قبیلے کے سرداروں میں شمار ہوتا ہے، معزز قبیلہ ہے۔ مکے سے جب امام نکلے ہیں، کیونکہ مکے سے امام کوفے جا رہے تھے، اور راستے میں جو میں نے کل آپ کے سامنے مسائل بیان کیے جناب مسلم کے، ان مسائب کے بعد، اس واقعے کے بعد امام نے وہاں سے اپنا رخ عراق کی طرف، اور یہ کہا امام، اور یہ کہا ہے اچھا مجھے جانے دیا جائے، میں کہیں اور نکل جاتا۔ یہاں پر اتنے دنوں میں زہیر بن قین بھی حج کر کے واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیں کل میں بیان کر چکا ہوں، اب یہ باتیں مسائل میں نکل جاتی ہیں، غور کرنے کے نکات ہیں یہ کہ حسین نے مجمع نہیں لگایا ہے کربلا میں، بھیڑ نہیں جمع کی ہے، سلیکشن ہے، سلیکٹیو لوگ ہیں کربلا میں جو امام کے ساتھ ہیں، اور امام وہ ہے جو خدا کی نظر میں سلیکٹیو ہے۔ منتخب ولی اللہ ہونا خود ایک کمال ہے، منتخب حجت اللہ ہونا خود ایک کمال ہے، خود ایک قیمت ہے۔ بس یہیں سے قیمت پتہ چل جاتی ہے کہ اس کو کس نظر نے انتخاب کیا ہے، کس نظر نے اس کو انتخاب کیا، یہاں سے پتہ چل جاتا ہے۔ اب زہیر بن قین کو جب پتہ چلا یہ حسین ہے اور اس طرح جا رہے ہیں، مکے سے ظاہراً سن کے آنا، باخبر آدمی ہے کہ کوفے والے نام لیٹر لکھ رہے ہیں امام حسین کو بلانے کے لیے، یزید بیعت طلب کر رہا ہے اور امام حسین انکار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہٹا دیجئے کہ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں جنگ کروں گا، نہیں، امام نے یہ کہا تھا میں بیعت نہیں کروں گا، میں بیعت نہیں کروں گا۔ وہ انی خرجتوں کا جو جملہ امام کا مدینے سے نکلتے وقت ہے کہ میں یہاں سے خارج ہو رہا ہوں، یا انی لم خرجتو، میں اس مدینے سے نہیں نکلا فساد کے لیے، طلب حکومت کے لیے، جنگ کے لیے، انی خرجتو لطلب اصلاح، لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں نکلا ہوں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اس جملے سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امام خروج کر رہے ہیں اگینسٹ فائٹ کے لیے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر زہیر امام سے کترا رہے ہیں، کمال ہے۔ کبھی کبھی تھوڑا حساس نکتہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کسی کو دیکھیں کوئی آپ کی چیز چرا رہا ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس کو ابھی سب کے سامنے لا کر بتا دیا جائے اور اس کو ذلیل کر دیا جائے، ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ نہیں، کوئی ایسی بات کی جائے کہ یہ خود پشیمان ہو جائے۔ حسین رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، حسین خود بڑا رحیم ہے، حسین خود بڑا کریم ہے۔
کس کس پہ کرم نہیں کیے حسین نے؟ کیا یہ حسین کا کرم نہیں کہ ہمیں پھر اس فرش ادا پہ آنے کا موقع دے دیا؟ مولا آپ سب کو زیارات مقامات مقدسہ نصیب فرمائے، زیارات کربلا نصیب فرمائے۔ یقین کیجئے جب پہلی نظر گنبد حسین پہ پڑتی ہے اور یقین نہیں آتا، کیا اس کی وجہ یہی نہیں ہے ہم سوچتے مولا کیا مجھ جیسا بھی تجھ جیسے کی زیارت کا شرف پا سکتا ہے؟ اور یہ تعجب بڑھتا رہتا ہے جیسے جیسے روزے سے نزدیک ہوتے جاتے۔ اور پھر اکثر ایسا ہوتا ہے جب روزے تک پہنچ جائے کوئی پوچھے کس راستے سے آئے ہو تو راستہ بھی یاد نہیں رہتا۔ راستہ کون دیکھ رہا تھا؟ میں تو اپنا نامہ اعمال مطالعہ کر رہا تھا، مولا اتنے گناہ ہیں، مولا اتنی غلطیاں ہیں، اتنی کوتاہیاں ہیں، اس کے باوجود بلا رہے ہو اور جیسے جیسے شوق زیارت بڑھتا رہتا ہے۔ کمال ہے حسین تیرا، حسین تو کتنا کریم ہے کہ تو بلاتا رہتا ہے، اپنے معجزے دکھاتا رہتا ہے۔ کوئی ماتم کرتا دکھتا ہے میں پھر اپنا گناہ بھول جاتا ہوں، کوئی برق چمکتا دکھتا ہے میں پھر اپنی کوتاہی بھول جاتا ہوں، کوئی قندیل روشن دکھتی ہے میں اپنے نامہ اعمال بھول جاتا ہوں، اور جیسے ہی زری نظر آتی ہے مجھے صرف حسین یاد رہتا ہے، اور پھر بس میں کھڑا ہوتا ہوں اور سامنے ذریعے حسین ہوتی ہے اور سر شرم سے جھکا ہوتا ہے۔ مولا میں تیرا شرمسار بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا اور نظریں نہیں مل رہی ہوتی۔ اکثر لوگ کہتے جا کے آپ بھی سجدے میں گر گئے، ارے سجدے میں نہ گرتا تو کیا کرتا؟ مجھے لگ رہا تھا حسین مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مولا کی کیفیت تمام ظاہروں کو نصیب فرمائے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے حسین مجھے دیکھ رہے ہیں، بس حسین تیرا لطف ہے کہ ہم یہاں، تیرا کرم ہے کہ ہم یہاں ہیں۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آج میں اصحاب حسین کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ صحابی جن کے لیے حسین نے کہا ایسے صحابی میرے جد کو بھی نہ ملے، میرے بابا علی کو بھی نہ ملے، میرے بھیا حسن کو بھی نہ ملے۔ اور یقین کیجئے ایسا ہی ہے، جب رسول پر حملہ ہوا سب چھوڑ کے بھاگ گئے، جب علی پر حملہ ہوا تو کون تھا کوفے میں جو آگے آیا، اور جب حسن یکو تنہا رہ گئے اور یہاں تک کہ دوران نماز مصلی گھسیٹا جا رہا تھا، جب حسن جگر کے ٹکڑے الٹ رہا تھا، جب حسن کے جنازے پر تیر برس رہے تھے، کون تھا جو مدد کو آتا؟ لیکن وہ اہل حسین کیسے اصحاب پائے ہیں، کیسے دوست پائے ہیں۔ اب یہاں حسین نے عباس یا علی اکبر کو بھیجا۔ دیکھیں عزت باقی رکھنی ہے آنے والے کی، احترام باقی رکھنا ہے آنے والے کا۔ یہاں پر حسین نے عباس یا جناب علی اکبر کو بھیجا۔ بعد مقاتل میں آیا علی اکبر آئے ہیں زہیر بن قین کے خیموں کی طرف۔ اچھا مکے سے نکلا ہے کوفے کی طرف، تو جہاں امام قیام کرتے ہیں زہیر چاہتا ہے تھوڑا سا آگے جا کے کہیں رکو، کہیں حسین کا سامنا نہ ہو جائے، کہیں حسین کا سامنا نہ ہو جائے۔ میں کیا جواب دوں گا کہ زہرا کا بیٹا مستورات کے ساتھ جا رہا ہے اور مدد کے لیے پکار رہا ہے اور کوئی آنے والا نہیں ہے۔ زہیر کترا رہے، 2 منزلیں گزری ہیں،
تیسری منزل پہ ظاہراً قدر قریب حسین نے خیمہ لگوایا ہے. اب دیکھیں اثر دیکھیں، امام المبین کا اثر دیکھیں، حسین کریم کا اثر دیکھیں. علی اکبر کو بھیجا، وہ زہیر کہ جو صحابی کا بیٹا ہے، شبیہ پیغمبر کو در خیمہ پہ دیکھ کر ایک مرتبہ جھک کے ادب سے سلام کیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ارے واہ، میرا حسین کتنا قریب ہو گیا. میں کہوں گا یا رسول اللہ آگے دیکھیے آپ کا حسین کتنا قریب ہو گیا. جس علی اکبر کو گھر میں پردوں میں رکھا جاتا تھا آج مدد مانگنے کے لیے بھیجا جا رہا. اجرکم اللہ. زہیر کو سلام کیا، کہا زہیر ہمارے بابا نے تمہیں یاد کیا ہے، آقا حسین نے تمہیں یاد کیا ہے. یہاں مورخین لکھتے ہیں زہیر نے خاص اعتنا نہیں کی، کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں چلے جائیں گے. اور ایک مرتبہ تذبذب کے عالم میں ٹہل رہا ہے. زوجہ کہتی ہے تو کیسا مرد ہے، تو کیسا مرد ہے، کیسا جری ہے، کیسا شمشیر زن ہے، تو کیسا وفادار ہے، تو کیسا حاجی ہے کہ مولود کعبہ کا بیٹا تجھے پکار رہا ہے اور تو سوچ رہا ہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں. ہمارا سلام تو جائے زہیر پر کہ نصرت حسین کے لیے کوئی تو آیا. ہاں زہرا کا حسین بہت غریب ہو گیا، ایک ایک کی نصرت کا طلبگار ہے. کوئی ایک بھی آ جائے تو شاید سکینہ کے دل کو تشفی ہو جائے کہ ارے کوئی تو ہے جو میرے بابا کی مدد کو آ رہا. اجرکم اللہ. اب زہیر آئے ہیں امام کے ساتھ، ملاقات کی ہے. اب پھر حجاب حسین دے. اللہ اکبر. کرامت حسین دیکھیے، رحمت حسین دیکھیے. یہ روایتیں نقل نہیں ہوئی کہ حسین نے زہیر کو کیا کہا. راوی کہتا ہے خیمے میں حسین کچھ گفتگو کر رہے تھے، کچھ دیر بعد زہیر قدموں پہ گر پڑا. حسین نے شانوں سے پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا. اب زہیر جو خیمے سے نکلا تیزی کے ساتھ اپنے خیمے کی طرف گیا اور زوجہ سے جا کے کہتا ہے دیکھ مومنہ تو نے میری بڑی خدمت کی، میں اب تجھے آزاد کرتا ہوں. یہ قافلے والوں کے ساتھ تم گھر چلی جاؤ، میں حسین کی نصرت کو جا رہا ہوں. ظاہراً کوئی ایک جداد بھائی ہے سلیمان نامی جو کہتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو بھیا؟ کہ میں حسین کی نصرت کو جا رہا ہوں، تم لوگ واپس کوفے چلے جاؤ. یہ بھی ساتھ آتا ہے. زوجہ کہتی ہے زہیر آج تک جنت سے دور تھے تو ہمیں ساتھ لیے پھر رہے تھے، اب جب خاتون جنت کا بیٹا بلا رہا ہے تو مجھے چھوڑ کے. اچھا حسین نے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے، حسین نے جنت کی لالچ نہیں دی ہے، کہانیاں نہیں سنائی ہے. حسین نے کہا ہے زہیر جنگ یقینی ہے، اگر مرنے کو تیار ہو تو آ جاؤ. اللہ اکبر. یہاں اصحاب حسین اپنی قیمت بتا رہے ہیں، زہیر اپنی قیمت لگا رہے ہیں. کہا ہے نیک وقت میں مرنے کو جا رہا ہوں. سلمان سے کہا کہ دیکھو مرنے کی بات ہے، اگر مرنے کو تیار ہو میرے ساتھ آ جاؤ. بعض تاریخوں نے لکھا 4 افراد اور زہیر کی زوجہ ساتھ آئے ہیں، خیمہ حسین کی طرف بڑھے. اللہ اکبر. خدا کسی کو ایسا غریب نہ کرے. شہزادی کوفہ در خیمہ سے دیکھ کر خدا کا شکر کر رہی ہے کہ آج 4 لوگ میرے حسین کی نصرت کو چلے. اللہ بس آخری روایت سن لیجئے. دوسرے دن حر کے لشکر سے ملاقات ہوئی ہے. اس وقت بھی زہیر گئے ہیں، حر کو نصیحت کر رہے ہیں. حر یہ زہرا کا بیٹا حسین اور شب عاشور یا روز عاشور امام حسین کے بعد پہلا شخص جو گھوڑے پہ جا کر نصیحت کر کے آیا ہے وہ زہیر بن قین.
दो जुमले उस नसीहत के सुन लिए। जुहैर कहता है देखो तुम्हारे सरदार वैसे भी तुमसे खुश हैं, अगर तुम ज़हरा के लाल को छोड़ दो और हुसैन के खून से हाथों को रंगीन न करो, खुदा की कसम मैंने सारी रात हुसैन को इबादत करते देखा। मैं हुसैन के खेमों से बीवियों की सदाएं सुन रहा था, बच्चों के गिरिए सुन रहा था, सब अलग कर रहे थे। ये साथी कौसर का घराना है, इन्हें पानी पिला दो। यहाँ उमर साहब तीर चलाता है और कहता है हमें नसीहत की जरूरत नहीं है। अब जो जुहैर असर के बाद लड़ने गया है तो कहता जाता है मैं जुहैर बिन कैन बजनी हूँ, मेरे लहू में जो खून है हुसैन पे फिदा करता हूँ। ऐ खुदा अगर हजार बार ये जिंदगी दे और फिर मौत आए तो हुसैन पे मरना चाहूंगा। वाह रे मेरे शेर, वाह रे मेरे शेर, वाह रे नासिर हुसैन, तुझ पे ज़ारत लाहिया में मेरे वक्त का इमाम सलाम कर। अल्लाह अकबर। ज़ारत रजबिया में मासूम नाम लेके सलाम कर रहा है। जुहैर तेरी किस्मत संवर गई। जुहैर का जनाजा हुसैन और अब्बास ला रहे हैं। ज़ौजा को तसल्ली दी जा रही है। ज़ैनब ने गले लगा लिया, रुबाब ने तसल्ली दी। मैं कहूंगा रुबाब जब हुसैन का आखिरी इस्तिग़ासा होगा तुम्हें कौन तसल्ली देगा, तुम्हें कौन तशफ़ी देगा। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिम। मातम